بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے 38 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 39 وہ کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الدین یسر۔ حدیث نمبر 39 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ اس دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، دین ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی بھی شخص اس دین پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، میرے محبوب نے فرمایا درست کام کرو اور درستگی کے قریب کام کرو۔ وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور حضور نے فرمایا جنت کی خوشخبری سن لو، اور آگے ارشاد فرمایا صبح کے وقت، شام کے وقت اور کچھ اندھیرے میں نماز پڑھ کر مدد حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بے شک دین بہت آسان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ کام کرنا، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، میرے محبوب نے فرمایا دین تو بڑا آسان ہے۔ جو بندہ دین پر عمل کرے گا، جو بندہ دین کے مطابق چلے گا تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غم آ جائے، جب تمہیں دکھ آ جائے، جب تمہیں پریشانیاں گھیر لیں تو پھر تم کیا کرو؟ اپنے رب کے حضور سجدہ کرو، اس مالک کے حضور گڑ گڑا کر رو کر عرض کرو، اس کے حضور نماز پڑھ کر مدد حاصل کرو اور اپنے رب کے حضور دعا کرو۔ وہی ذات ہے جو ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر 39 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 40 وہ کیا ہے۔ عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار۔ حدیث نمبر 40 حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتداء مدینہ شریف تشریف لائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے ہاں یا انصار میں سے اپنے ماموں جان کے ہاں ٹھہرے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شہرًا او 17 شہرًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ وَكَانَ يُوجِبُهُ ان تکون قبلتہ قبل البیت، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ مبارک بیت اللہ شریف کو بنایا جائے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پہلی نماز جو ادا فرمائی وہ عصر کی نماز تھی۔ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز ادا فرمائی۔ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، بس ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا جو رکوع کی حالت میں تھے۔ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ بے شک میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں
کہ میں نے ابھی ابھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فداروا کما ہم قبال البیت، پس وہ اسی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، یعنی انہوں نے بھی اسی حالت میں، رکوع کی حالت میں مکہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور یہودی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فَلَمَّا وَلَّا وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہے تھے، اور نماز عصر ادا فرماتے ہوئے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ اور جب غلاموں کو پتہ چلا کہ ہمارے محبوب نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا ہے تو حالت نماز میں ہی انہوں نے بھی اپنا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 40 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 41 وہ کیا ہے۔ ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها۔ حدیث نمبر 41 حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے پھر اسلام پر پورا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں اس نے کیے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد برابر ہے، ایک نیکی 10 مثل سے لے کر 700 مثل تک اجر ہے، اور فرمایا وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے مگر یہ کہ اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اسلام پر پورا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے، حرام کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، مکروہ تحریمی کاموں سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ اسلام لانے کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ملتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنے بندے کو چاہے تو معاف فرما دے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے احکامات پر عمل کریں، فرائض و واجبات پر عمل کریں اور حرام کردہ چیزوں سے، مکروہ تحریمی کاموں سے رک جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔